दिल नादान नॉवल बाई अमन ईवा एपिसोड 10। आज मौसम बहुत तूफानी था। तेज़ बारिश की बौछार और कानों में शोर करती तेज़ हवा। वो दराज कदों कामत पर स्याह लिबास पहने खड़ा था। इसका रंग इतना सफ़ेद हो रहा था कि देखने वालों को किसी मुर्दे का गुमान होने लगा। होंठ बिल्कुल खुश्क और बेरंग से थे और आंखों से जैसे खून टपक रहा था। आज अलिबत शाह का जनाजा था। इर्द गिर्द स्याह लिबास में इनका ख़ानदान और जानने वाले छतरी लिए खड़े थे। इसने बाकी सबकी तरह छतरी भी नहीं ली हुई थी। इसके चेहरे पर बेतहाशा बहते आंसुओं का भरम बारिश ने रख लिया था। इसकी माँ अलिस्बत शाह की सुनहरी रंगत बदली हुई थी, बेरंग सी पानी जैसी। वो देख नहीं पा रहा था मगर नज़र हटाना भी मुश्किल लग रहा था। इसकी आंटी ने इसे गले लगाया और आंसू बहाने लगी मगर वो साख्त खड़ा रहा था। इसे माँ के आखिरी लफ्ज़ चुभने लगे। इसके साथ गुजारे 2 दिन और 3 रातों का एक एक लम्हा इसकी आंखों में ठहरा था। तो ये सुकून चाहिए था अलिस्बत को। वो ज़िंदगी से थक गई थी। क्या इसे एडम की भी अब ज़रूरत नहीं थी? वो चीख चीख कर रोना चाहता था मगर आवाज़ कहीं अंदर सीने में दब गई थी, ऐसे कि सांस लेना भी दर्द में मुब्तला कर दे। वो जाने से पहले भी यही वार्न कर गई थी कि वो बाप के पास न जाए। इसने पूरी कोशिश की थी कि एडम एक सच्चा ईसाई हो, माँ की तरह, अपने ननियाल की तरह, मगर इसके बाप का मज़हब इस्लाम था। इसने दोनों मज़ाहिब की बहुत अच्छे से स्टडी की थी मगर इसने ख़ुद को किसी भी मज़हब की हद से आज़ाद रखा था। वो अल्लाह को मानता था पर इबादत नहीं करता था। 20 साल माँ के साथ वो बिना किसी मज़हब के बेमकसद ज़िंदगी जीता रहा था। इसने दोनों ख़ानदानों के रस्म व रिवाज की कैद में कदम नहीं रखा था। इसके बाप की अपनी फैमिली थी। इसके बाप के पास बेटा था। इसे एडम की ज़रूरत नहीं रही थी मगर एलिज़ाबेथ के पास सिर्फ एडम था। वो अपने बाप की तरह खुदगर्ज नहीं था। इसे बाप की कमी सताती थी मगर माँ की तन्हाई का एहसास भी था। इसलिए एडम ने अपनी माँ ही को चुना था और आज वो बिल्कुल अकेला हो गया था। एलिज़ाबेथ का ताबूत मिट्टी के नीचे रखा जा रहा था। इसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं। एडम को अब इस दुनिया से, मोहब्बत से, रिश्तों से, अपनी ज़ात से और अपनी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना था। ये तय था। अगर वाकई हर मुश्किल का हल और सुकून मौत है तो अब मैं अपनी डेथ को वेलकम करने के लिए तैयार रहूँगा। ये ज़िंदगी और ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। एडम ने आंखें बंद करके अपनी माँ को आखिरी पैगाम पहुँचाया था। रिमाप सोफे पर नीम दराज आईना से चैटिंग कर रहा था। दारिम ने मुलाजमा से चाय और चिकन पकौड़े तैयार करवाए थे क्योंकि रिमाप को बहुत पसंद थे। बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी मुसलसल हो रही थी। शाइना बेगम ससुराल शादी पर गई हुई थी और हानि सानी भी इन्हीं के साथ थी, इसलिए रिमाप आज फुर्सत से दाराम के साथ वक्त गुजारने आया हुआ था। किससे इतना मुस्कुरा कर बातें हो रही हैं? दाराम ने इसे देखकर पूछा। यार, एक पठान पेशेंट की बेटी है, आईना नाम है, थोड़ा फ्लर्ट कर रहा हूँ आजकल, रिमाप ने आंख मार कर शरारत से कहा। रिमाप, तुम कॉलेज लाइफ में काफ़ी फ्लर्ट्स कर चुके हो। वो कॉलेज की हसीन तरीन लड़की रोमा के साथ तो मेडिकल कॉलेज जाने तक तुम्हारा ये सीन ऑन रहा। अब तो बस कर दो यार। दाराम ने हैरत और बेयकीनी से इसे देखा। यार दारी, अब तक सब याद है तुम्हें? रिमाप ने हैरत से इसे देखा और फिर छत फाड़ कहका लगाया। दाराम ने नफ़ी में सर हिलाया। मुलाजमा पकौड़े और चाय ले आई। अजीब हो तुम, डिनर का टाइम होने वाला है और ये सब। दाराम ने ट्रे पकड़कर इसके सामने रखते हुए इस सरफिरे को देखा। ये अपनी अज़बा है ना, इसको सिर्फ पकौड़े ही बनाने आते हैं और वो भी इसने मेरे लिए सीखे। तो आदत हो गई है। अब तो बारिश हो और चाय पकौड़ा ना मिले सब आधा अधूरा सा लगता है। रिमाप ने जैसे मुस्कुराकर अज़बा का जिक्र किया। दाराम ने कुशन गोद में रखकर दिलचस्पी से इसे देखा। तुमने अज़बा के साथ अपना रवैया ठीक कर लिया? दाराम ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ यार, मतलब मुझे ना बहन चाहिए थी ना माँ बाबा, ख्वामखा आप दोनों को मेरी लाइफ में लाए और दोनों ही अजनबी लोग थे मेरे लिए, मगर अब तो हद हो गई है। वो मेरी बाबा जान की मिसेस मादाम सख्ती तो करती ही थी, वो अब हाथ भी उठाने लगी हैं अज़बा पर। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रिमाब ने पकौड़ा उठाते हुए दाराम को वजाहत दी तो वो भी बुरी तरह चौंका। क्या मतलब? वो मारती हैं अज़बा को, मगर क्यों? ये तो वाकई बहुत गलत रवैया है। वो अब बड़ी और समझदार है। दाराम को भी किंजा मामी का रवैया अजीब लगता था मगर अब तो और भी हैरत हो रही थी। रहने तो यार, इन्हें लगता है किसी लड़के के साथ चक्कर है इसका। लाइक सीरियसली, अज़बा की शक्ल है फ्लर्टिंग की या डेट मारने की? वो फेस टू फेस किसी लड़के से बात तक नहीं कर सकती। कोई इसे गौर से देख भी ले तो परेशान हो जाती है। मैंने कह दिया, अब इसके मामलों से दूर ही रहें। रिमाब ने सर झटका। दाराम ने लब दांतों तले दबाकर इसका फिक्रमंद रवैया देखा। तुम्हें अब सीरियस हो जाना चाहिए रिमाब। ये फ्लर्ट करना छोड़ो, शादी कर लो। मुझे फील हुआ है कि अजवा तुम्हें पसंद करती है। दाराम ने एक ज़हीन कामयाब डॉक्टर बन जाने के बाद फिर से रिमाब की पुरानी शौक रूह जागती देखी तो कहा।
اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ اجوا نے کہا۔ ریماب نے گرم چائے کا کپ اٹھایا۔ نہیں، مجھے بس فیل ہوا ہے، دارام نے کندھے اچکا کر کہا۔ تو ریماب ہنسا گیا اتنے غور سے دیکھتے ہوئے اسے۔ ویسے پھپھو بھی اجوا کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہے، تو میرے ساتھ اس کو جوڑنا بند کرو۔ ریماب کی غیر سنجیدہ اور شرارتی بات پر دارام نے کشن اسے کھینچ کر مارا۔ گرم چائے چھلکی اور اس کا ہاتھ جلا گیا۔ اتنے ظالم ہو دارام، شرم نہیں آئی یہ سلوک کرتے ہوئے؟ ریماب چیخا۔ میں چاہتا ہوں سنجیدگی سے یہ بات سوچو اجوا کے لیے، اگر ماما پروپوزل لے گئی تو اس کے بعد تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ اسے دیکھا بھی تو ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ وہ تمہارے لیے بہت سیریس لگتی ہے۔ دارام نے اس کے جلنے کی پرواہ کیے بنا سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ ریماب کی اس پرسوچ نظریں اس پر ٹک گئی۔ مجھے اجوا سے زیادہ یہ ہلاکو خان سیریس لگتا ہے۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ریماب بڑبڑایا۔ دارام کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ دیکھو دارام، اجوا سے مجھے مسئلہ نہیں، وہ بس میری اسٹیپ مدر کو پسند ہے بہت، اور وہ بابا کو بھی سمجھا چکی ہیں کہ میری شادی اجوا کے ساتھ ہو تو میں دنیا کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا، مگر اجوا سے نہیں۔ اب تم ریلیکس ہو کر اجوا کو دیکھا کرو، ریماب نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں پھر سے شریر انداز اپنایا۔ تو دارام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کبھی کبھی ہمیں ہمارے اپنے کہے الفاظ بہت بے سکون کرنے لگتے ہیں، میں اس وقت کا انتظار کروں گا۔ دارام نے ٹانگیں پھیلا کر سامنے ٹیبل پر رکھیں، صوفے کی ٹیک سے پشت ٹکائی اور کشن سینے میں دبوچا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ریماب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ دارام تو شروع سے ہی عجیب باتیں کرتا تھا۔ وہ پہلے تو اسے سمجھنے کی کوشش کر لیتا تھا، اب تو زیادہ تر اگنور کر دیتا تھا، اور اگر کنزا مومانی نے کسی لڑکے کا نام لیا ہے تو کوئی بات ہوگی۔ ضروری نہیں اسباق غلط ہے، مگر تم ذرا چیک رکھو، دارام نے سنجیدگی سے کہی بات پر ریماب بھی سوچ میں ڈوب گیا کہ ایسے کوئی تنگ کر رہا ہے، اسے اسٹاک کر رہا ہے، یا کالز اور میسیجز۔ ریماب کے پرسوچ سوالات پر دارام نے کندھے اچکائے۔ اب بکواس کر ہی چکی ہو داری تو ہیلپ بھی کرو۔ ریماب نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ میرے اپنے بہت مسائل ہیں، میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا، دارام نے بے مروتی سے کہا۔ ریماب نے جل کر اسے دیکھا، جو دیکھنے میں نرم مزاج سلجھا ہوا لگتا تھا، مگر وہ کیا تھا ریماب اچھے سے جانتا تھا۔ اجوا آج اسبا کے پاس رہنے آئی تھی، ڈنر کرتے ہوئے کنزا بیگم نے پیار سے اجوا کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو ریماب نے سامنے اسبا کے ساتھ بات کرتی اجوا کو دیکھا۔ اوہ نائس، خوب انجوائے کرنا، اسجد صاحب نے مسکرا کر کہا۔ تو اجوا نے سر ہلایا۔ تم بہت خاص کام کرنے والے ہیں، اسبا نے بتایا۔ ماسک لگائے، پانی سے بھری آنکھیں لیے وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ تو اجوا نے دانت پیس کر اس کا ہاتھ دبایا، ورنہ مزید بھی اگل دیتی۔ اس کو فلو ہے، اس کی حالت دیکھو، اس حال میں پیشنٹ سے دور رہا جاتا ہے، تم رہنے آ گئی۔ ریماب نے استہزائیہ نظر سے اجوا کو دیکھا اور پھر آنسو بہاتی اسبا کو۔ اس کی یہ حالت تو ساری سردیاں رہتی ہے، تو اسے اکیلا چھوڑ دوں؟ اجوا نے جذباتی پن کی حد کر دی۔ ریماب نے ان دونوں ڈرامہ باز لڑکیوں کو اگنور کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ اسبا کو بھی پھر سے چھینکوں کا دورہ لگ چکا تھا، وہ اور اجوا بھی کمرے میں چلی گئیں۔ ہائے میری خراب قسمت، اس گھر میں ایک ہی پارٹنر ہے، وہ بھی آدھا سال فلو لیے پھرتی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اجوا نے بھی جلدی سے ماسک لگایا اور اس سے دور ہوئی۔ ابھی آپ کو میری ضرورت پڑے گی، اس لیے مجھ پر طنز مت کریں، بستر میں پھر سے قید ہوتی اسبا نے رونی آواز میں جتایا اور گلاسز اتار کر پانی بہاتی آنکھوں کو رگڑا۔ اجوا بھی چپ ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب سب مکمل نیند میں ڈوب جانے کا یقین ہو گیا تو دونوں اٹھی۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ فی الحال میری چھینکوں کو بریک لگی ہوئی ہے، اسبا نے بستر پر ہی بیٹھے پوچھا تھا۔ کچھ فاصلے پر صوفے پر لیٹی اجوا نے سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر ایک کاغذ لہرایا۔ یہ ہے وہ تعویذ، اور اسے تمہارے بھائی کے سینے پر رکھ کر ایک آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، جس سے ان کا دل بدل جائے گا۔ تمہیں یقین ہے نا ان کی نیند گہری ہے؟ اٹھیں گے تو نہیں نا؟ اجوا نے بتاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ فکر ہی مت کریں، ریماب بھائی کو صبح اٹھاتے ہوئے مجھے زور زور سے آوازیں دینا پڑتی ہیں، اور ہم تھوڑی آواز کریں گے۔ اسبا نے اسے اطمینان دلایا۔ دونوں اٹھی۔ بستر سے نکلنے سے پہلے اجوا نے اسبا کو اچھی طرح سے موٹی شال اور سویٹرز میں قید کیا، منہ پر ڈبل ماسک لگایا۔ یہ جو تم تھوڑی تھوڑی دیر بعد ماسک ہٹا کر ہوا لگواتی ہو کہ دم گھٹ رہا ہے، یہ تماشے مت کرنا، اگر تمہاری وجہ سے میں پکڑی گئی تو تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ اجوا نے ریماب کے کمرے کے باہر پہنچ کر بھالو بنی اسبا کو وارن کیا، تو اس نے سر زور زور سے ہاں میں ہلایا۔ بولنے کی کنڈیشن میں وہ تھی ہی نہیں۔ اسبا دروازے پر ٹھہر گئی نگرانی کے لیے۔ اجوا نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے۔ نیم تاریکی میں سنبھل سنبھل کر چلتے وہ ریماب کے سر پر پہنچی۔ ہیٹر کی وجہ سے کمرے کا ماحول گرم تھا، وہ بھی ہلکا سا بلینکٹ اوڑھے سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اجوا کانپتے ہاتھ سے وہ کاغذ اس کے سینے پر ٹکایا اور ہلکی سی انگلی اس پر رکھ کر جلدی سے آنکھیں بند کیے فائزہ کی بتائی آیت پڑھنے لگی۔ ریماب کی نیند واقعی گہری تھی، وہ ہلا تک نہیں، مگر بھلا ہو اسبا کا جس کا دم عین ٹائم پر بری طرح گھٹنے لگا۔ اس نے ہلکا سا ماسک چہرے سے سرکایا، ہوا لگی اور اس کی چھینکیں شروع ہو گئیں۔ اجوا تیسری مرتبہ پڑھ ہی رہی تھی جب ریماب خاموشی
میں پرزور شور سے چیخے اجوا کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھا اور سر پر نازل بت بنی اجوا کو دیکھا۔ رماب نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور سر پر ڈال کر سرکتی اجوا کا بازو پکڑا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اور اجوا اتنی ٹھنڈ میں باہر کیوں نکلی تم؟ رماب نے غصے سے اجوا کو گھورا اور دروازے کی طرف چہرہ کر کے اجوا کو دیکھا، جو رماب کی نیند اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس غداری اور پکڑے جانے پر اجوا کا جی چاہا ہوا میں تحلیل ہو جائے اور کبھی کسی کو نظر نہ آئے۔ جواب دو، رماب دبا دبا چلایا۔ وہ اجوا کے لیے میڈیسن لینے آئی تھی، اس کی طبیعت جو بگڑ رہی تھی۔ اس نے کہا ٹیبلٹس آپ کے روم میں ہوں گی۔ اجوا نے بر وقت بہانہ بنا لیا، اور تم اسے بھی اتنی سردی میں بستر سے نکال کر ساتھ لے آئیں؟ جانتی ہو کتنی مشکل ہوتی ہے اسے سردی میں، اب ساری رات چھینک چھینک کر گلے میں خراشیں پڑ جائیں گی اسے۔ رماب نے اس کا بازو چھوڑ کر خفگی سے کہا۔ اجوا جان بچ جانے پر سکھ کا سانس لیتی سر جھکا گئی۔ اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، یوں میری موجودگی میں میرے روم میں آنے کی نہایت غلط حرکت ہے۔ یہ ٹائم دیکھو، رات کے اس پہر میرے کمرے میں کسی نے دیکھ لیا تو جانتی ہو کیا سمجھیں گے؟ رماب کو ازحد تب چڑھی تھی اس کی کم عقلی پر۔ اجوا بھی شرمندہ ہوتی مزید سر جھکا گئی۔ اب اسے ڈیڈ جنجر ٹی بنا دو، ٹیبلٹ نہیں لی جاتی ہر وقت، جاؤ۔ رماب نے اس کی جان بخشی۔ وہ فوری عمل کرتی باہر نکلی اور اجوا کے کمرے میں گھسی۔ میں ٹی پلاؤں اس غدار کو؟ زہر دے کر تمہاری یہ کان پھاڑتی چیخیں نہ بند کر دوں؟ اجوا اس کے سر پر پہنچی اور اس کی رضائی کھینچی، مگر چھینک چھینک کر بے حال ہوتی۔ اجوا پر اسے ترس آ گیا۔ اجوا نے پانی پانی ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو جلدی سے اس کا بستر اس کے گرد اچھے سے لپیٹنے لگی۔ ہیٹر تم سے برداشت نہیں ہوتا، سردی میں تمہیں اتنی زیادہ لگتی ہے، خدا اس بدبخت پر رحم کرے جس کے نصیب میں تم لکھی ہو، اجوا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور قہوہ بنانے چلی گئی۔ اجوا بستر میں منہ چھپائے اجوا کی بے بسی پر دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ رماب ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بال برش کر کے وہ شوز اٹھانے کے لیے جھکا تو بیڈ کے قریب قالین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور اسے کھولا تو اس میں کچھ عجیب سی زبان میں لکھے الفاظ تھے۔ رماب نے حیرت سے کاغذ کو الٹا پلٹا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے حیرت سے سوچا، پھر کندھے اچکا کر ڈسٹ بن میں پھینکنے لگا کہ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، یہ کہیں اجوا اور اجوا تو رات اسی لیے آئی تھی۔ اس نے مٹھی میں وہ کاغذ دبا کر پیچھے جبڑوں سے غصے کی شدید لہر کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ اجوا تعویذ نہیں مل رہا رات سے ہی، ہائے میں وہ رماب بھائی کے روم میں بھول آئی ہوں۔ اجوا کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اجوا بستر میں بیٹھی اپنی اینیمی سیریز دیکھ رہی تھی۔ اجوا میں تم سے بات کر رہی ہوں، صبح صبح یہ الٹے سیدھے بندے لگا کر بیٹھی ہو۔ اجوا نے چیخ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑائی اور اسے دیکھا۔ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا؟ اجوا نے ناک پھلا کر اسے دیکھا۔ ہاں سن تو رہی تھی، مجھے لگا جواب بھی دیا ہوگا، میں نے جواب نہیں دیا۔ اجوا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اجوا کا جی چاہا کوئی بھاری چیز اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے۔ اجوا کی عادت اسے زہر لگتی تھی، چیختے رہ جو جواب نہیں دے گی، اور مزے سے بیٹھی ہی یہی سوچتی تھی کہ جواب دے چکی ہے، اب آگے والا پھر بھی چیختا رہے تو اس کا قصور ہے، اجوا کا نہیں۔ اگر وہ تعویذ کھول کر پڑھا تو نظر ختم ہو جائے گی۔ فائزہ نے کھولنے سے منع کیا تھا۔ اجوا نے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا تو اجوا کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے۔ رماب بھائی، اجوا نے پوری شدت سے چیخ کر کہا تو اجوا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مزید بولنے سے روکا۔ اب کیا ہوگا؟ اجوا کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ٹائٹنز بھاگتے چیختے چلاتے لوگوں کو پکڑ کر کھا رہے تھے۔ اجوا کا اینیمی اور اجوا کے ملے جلے شور سے اجوا کا سر پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔